بسم الله الرحمن الرحيم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي نور قلوب العارفين بنور معرفته وأثبت فؤاد أنبيائه وأوليائه بقصص الأنبياء والمرسلين وأكمل إيمان المسلمين والمؤمنين بولاية علي أمير المؤمنين عليه السلام والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أفضل الموجودات العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أعني أبا القاسم محمد وعلى روحه ونفسه وسحره وبصيره سيد الأتقياء والأصفياء مولى الموالي إمام المتقين علي بن أبي طالب وعلى أوصيائه لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق الله العلي العظيم صلوات کا محرم الحرام شروع ہو چکا دنیا بھر میں مجالس برپا ہے ہم جناب خاتون جنت کی خدمت میں جناب سید الشہداء کے اجداد ان کے بابا ان کے نانا ان کے دادا ان کے بھائی ان کی بہنوں ان کی اولادوں کو عرصہ دینے کے لیے آئے میں نے اس عشرے کا موضوع ام الکتاب انتخاب کیا اور قرآن کریم نے سورہ فاتحہ کو ام الکتاب کہا ہے اس عشرے میں سورہ فاتحہ کی تفسیر آپ کی خدمت میں پیش کروں میرا اس امام بارگاہ میں پہلا اتفاق ہے مجلس پڑھنے کا بھی اور عشرہ پڑھنے کا بھی لیکن بہت سے چہرے آشنا دیکھ رہا ہوں شاید مختلف امام بارگاہوں میں آپ لوگ مجھے سنتے رہے ہوں گے آواز آ رہی میں تمام خدمت میں جو مطالب پیش کروں انہیں قبول فرما لیجیے گا میری ٹوٹی پھوٹی اردو اور میرے جو مختصر سے الفاظ ہوں اور ان مطالب کو جو مجھ ناچیز نے اس عشرے کے لیے تیار کیے ہیں اپنا بھائی سمجھتے ہوئے قبول فرما لیجیے اہل بیت کو تکبر پسند نہیں کبریائی صرف اللہ کو زیب دے رہی ہے اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے المتکبر تکبر کرنے والا قرآن کے دو الفاظ ہیں ایک ہے تکبر دوسرا استکبار میں پنکھے کے بغیر نہیں پڑھ پاتا میں نے درخواست کی آپ نے دیکھ لیا ہوگا 5 منٹ میں میری حالت ہو گئی تو اگر پنکھا ڈسٹرب کر رہا ہے تھوڑا سا اگر
استکبار، دونوں عربی کے لفظ ہیں. میں نے اردو کے ترجمے دیکھے تو اکثر جب ترجمہ کرتے ہیں تو دونوں لفظوں کا ایک ہی ترجمہ کر دیتے ہیں، تکبر، جبکہ عربی میں دونوں الگ الگ لفظ ہیں، دونوں کے الگ الگ معنی. شاید آپ کے لیے نیا ہو، اگر دل کو لگے تو ساتھ دیجیے گا. تو اللہ نے تکبر بھی استعمال کیا، لیکن جب شیطان کی باری آئی تو اللہ نے نہیں کہا کہ تکبر، اس نے تکبر کیا. اللہ نے فرمایا قرآن میں ابا واستکبر، اس نے استکبار کیا. کچھ لوگ پہنچ گئے، مجھے سارے بندے کی توجہ چاہیے. تو اللہ نے جب اپنا کہا تو کہا المتکبر، میں تکبر کرنے والا. بہت سو کے لیے جب کہا، جیسے فرعون کے لیے کہا تو اس نے تکبر کیا. جب شیطان کی باری آئی تو کہا استکبر، اس نے استکبار کیا. تکبر اور استکبار میں فرق یہ ہے، تکبر جب کچھ ہو، جب کچھ ہو انسان اس پہ ناز کرے تو کہتے ہیں تکبر کیا. کچھ ہو، کسی کے پاس دولت ہے، دولت پہ ناز کرے تو تکبر ہے. کسی کے پاس شہرت ہو، شہرت پہ ناز کرے تکبر ہے. کوئی خوبصورت ہو، خوبصورتی پہ ناز کرے. کچھ ہو اور ناز کرے تو تکبر، اور کچھ نہ ہو اور ناز کرے تو کہتے ہیں استکبار. اللہ نے جب شیطان کا تذکرہ کیا تو اللہ نے فرمایا ابا واستکبر، اس نے سجدے کا انکار کیا اور استکبار کیا، تکبر نہیں کیا. اب پتا چلا جو اللہ کے بنائے ہوئے کے مقابلے میں آ جائے وہ تکبر نہیں کرتا، استکبار کرتا ہے. اللہ نے تکبر اپنے سے مخصوص کیا، کبریائی اسی کو زیب دیتی ہے. ہمارا عقیدہ یہ ہے، مجھے اوروں سے مطلب نہیں، میرے شیعہ سنی بھائی سن رہے مسلسل پچھلے 2-3 روز میں جو میں کراچی میں رہا، بے انتہا میرے پاس مختلف سیاسی پارٹیوں کے بڑے بڑے لوگ، علماء بھی آتے رہے، دانشور بھی آتے رہے، صرف اپنے نہیں دوسرے بھی ہم آپ کو سنتے ہیں. تو میں اس حساب سے پیش کروں کہ سب سن رہے ہیں. ہمارا عقیدہ یہ ہے، دیکھیں اس میں اختلاف کی کوئی بات نہیں ہے، لڑائی کی کوئی بات نہیں ہے. ہم شیعہ ہیں، اس کا مطلب ہے کہ ہمارا عقیدہ ہمارا مختلف ہے تو ہم شیعہ ہیں نا، تو ہم اپنا عقیدہ بتا رہے ہیں. ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ محمد و آل محمد سے افضل کوئی نہیں. ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کے بعد جو اللہ نے عظمت ان 14 کو دی ہے وہ کسی کو نہیں دی، لیکن ان 14 نے کبھی تکبر نہیں کیا. پہنچ گئے میرے بھائی، ان 14 نے کبھی تکبر نہیں کیا. ان کی عظمت سے زیادہ کسی کی عظمت نہیں. دیکھیں امت کا آل محمد سے کوئی مقایسہ ہی نہیں ہے. لا یقاس بنا احد، خود مولا کا فرمان ہے کہ امت رسول خدا میں ہم اہل بیت سے کسی کا کوئی مقایسہ نہیں، کوئی مقابلہ نہیں. جو میرے بچے، میرے بھائی ابھی نہیں پہنچے ہیں، میں اپنے بچوں کے لیے پیش کر رہا ہوں کہ عزیزان گرامی، یہاں آپ نے کتنا چراغا کر رکھا ہے، کتنی لائٹنگ کی ہے. اگر یہ کوئی آدمی یہاں سے چراغ نکالے، بلب نکالے اور سورج کے سامنے پیش کرنے لگے اور باقی بچوں سے پوچھے بتاؤ روشنی کس کی زیادہ ہے، تو شاید کوئی بچہ کہہ دے عقل ہے، سورج سے بلب کا مقابلہ. آل محمد سب سے امت بند ہے. تکبر اللہ کو پسند نہیں. جناب سرور کائنات نے کبھی تکبر نہیں کیا. حتیٰ یہاں تک فرمایا نا جب آپ نے
کہ بنی آدم میں سب سے افضل میں ہوں، تو اس کے فوراً بعد کا بلا فخر، لیکن اس میں ناز نہیں کرتا، پتا اس لیے رہا ہوں کہ یہ اللہ نے مجھے نعمت دی ہے۔ پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں؟ آپ نے فرمایا میں تکبر نہیں کر رہا، اللہ نے ایسا بنایا کہ کسی کو مجھ پہ فوقیت نہیں، فضیلت نہیں۔ جب بھائی پورا نہیں پڑھ سکتا، میرے کچھ بھائی پہنچ جائے، مولا کائنات سے سوال کیا یعنی آپ افضل ہیں یا آدم؟ پڑھوں گا نہیں، پورا نہیں پڑھوں گا۔ تو مولا نے جواب دینے سے پہلے کہا ساسا تزکیۃ المرء لنفسہ قبیح، ایک مرد کا اپنی زبان سے، اپنے منہ سے اپنی تعریف کرنا قبیح شمار ہوتا، برائی شمار ہوتا، لیکن میں اس لیے بیان کر رہا ہوں، مولا نے فرمایا کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، جو اللہ نے آپ کو نعمتیں دی ہیں ان کا تذکرہ کیجئے۔ ساسا تکبر نہیں کر رہا، مولا فرما رہے ہیں، مولا کائنات کہتے ہیں ساسا میں جو بتانے لگا ہوں نا کہ میں آدم سے افضل، نوح سے افضل، ابراہیم سے افضل، موسیٰ سے، عیسیٰ سے افضل، تو اس لیے نہیں کہ تکبر ہے، اس لیے کہ یہ اللہ کی مجھ پہ نعمت ہے۔ سورہ فاتحہ کی تفسیر کو پیش کرنا، ایک ایک آیت کو الگ الگ چاہ رہا ہوں کہ پیش کروں گا آنے والے دنوں کے اندر۔ تو سورہ فاتحہ، فاتحۃ الکتاب، مجھے صرف سورہ فاتحہ کی 7 آیات ہیں، 7 آیات ہیں، ہفتے کے دن بھی 7 ہیں۔ اللہ نے قرآن میں بتایا 7 سماوات، آسمانوں کی تعداد بھی 7 ہے۔ جب حج پہ جائیں گے نا تو کعبے کے طواف کے 7 چکر ہیں، صفا مروہ کے درمیان جب سعی کریں گے تو 7 چکر ہیں۔ 3 شیطانوں کو مینا میں جب کنکریاں ماریں گے تو 7 کنکریاں ماریں گے۔ اگر پہنچ رہے ہوں اسی محبت سے چلتے رہیے گا۔ تو 7 کی ایک خاص اہمیت ہے، عدد 7 ہے، تو اللہ نے 7 کو بہت زیادہ اہمیت دی، ہر جگہ پہ 7 رکھا۔ اعضائے سجدہ، نماز میں 7 اعضاء کا، 2 ہتھیلیاں، 2 گھٹنے، 2 پاؤں، 1 پیشانی کا زمین پہ رکھنا واجب ہے۔ اعضائے سجدہ 7۔ جناب سید الشہداء بھی میدان کربلا میں 7 دفعہ آگے گئے، 7 دفعہ پیچھے آئے، 7 کا عدد بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ اللہ نے فاتحہ میں بھی 7 کی آیات رکھی، پورے سورہ میں 7 آیات۔ کیوں؟ انسان کی زندگی 7 میں 7 کے چکر لگا رہی ہے، 7 رکھے گا، 7 کے چکر لگا رہی ہے۔ ایام ہفتہ 7، پھر دوبارہ وہی، جیسے ہی جمعہ ختم ہوگا پھر دوبارہ ہفتہ شروع، ہمیشہ 7 رہتے ہیں۔ اللہ نے 15ویں سورے میں، سورہ حجر میں فرمایا اے میرے حبیب وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، ہم نے آپ کو 7 دہرائے ہوئے اور قرآن عظیم عطا کیے۔ تو 7 دہرائے ہوئے اور قرآن عظیم عطا کیا۔ تو آئیے ذرا، تمام شیعہ سنت العلماء نے اس روایت کو نقل کیا ہے اور حدیث صحیح السند ہے کہ 7 دہرائے ہوئے، 7 مثانی ام الکتاب کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ قرآن کریم کے اس سورہ فاتحہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے 7 مثانی، مثانی دہرائے ہوئے، 7 سورہ فاتحہ کو کہا گیا ہے 7 مثانی، 7 دہرائے ہوئے۔ کیوں؟ کیونکہ ہر نماز میں 2 مرتبہ پڑھی جاتی ہے۔ میں چلے گا 7 آیات 2 مرتبہ پڑھی جاتی ہیں، پہلی اور دوسری رکعت میں واجب ہے ہر نماز کی، پہلی 2 رکعت میں فاتحہ واجب ہے، دوسرا سورہ
کوئی بھی پڑھ سکتے ہیں. فاتحہ واجب ہر نماز میں کم از کم 2 مرتبہ, اس لیے 7 دہرائے ہوئے. نازل ہونا کا نظریہ یہ ہے, یہ واحد سورہ ہے جو 2 مرتبہ نازل ہوا, مکے میں پھر مدینے میں, اس لیے 7 دہرائے ہوئے. چلیں گھبرا کے نہ سنیں گے. تو 7 دہرائے ہوئے. سبع مثانی سورہ فاتحہ مکے میں بھی مدینے میں بھی نازل ہوا, واحد سورہ جو 2 مرتبہ نازل ہوا. آئیں ذرا, اس سورہ میں 7 ایسے الفاظ ہیں جو 2 بار آئے ہیں. آپ کہیے گا, میں بتا دے گا. 7 الفاظ جو 2 بار آئے, سب سن رہے ہیں آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, بسم اللہ میں اللہ آئے. الحمدللہ رب العالمین, تو اللہ 2 مرتبہ آیا. 7 الفاظ 2 بار آئے. الرحمن الرحیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ رب العالمین, الرحمن الرحیم. الرحمن 2 مرتبہ, الرحیم 2 مرتبہ. الرحمن الرحیم مالک یوم الدین, ایاک نعبد و ایاک, ایاک 2 مرتبہ ہے. اہدنا الصراط المستقیم, صراط الذین, صراط 6 الفاظ گنوا دیے سمجھ رہے. تو صراط 2 مرتبہ آیا ہے. صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم, علیہم لوگ ہیں یا نہیں, علیہم 2 مرتبہ آیا ہے. تو اب یہاں پہ علیہم بھی 2 مرتبہ. ایسا ایسا تفصیل پیش کروں گا آنے والے پورے عشرے کے درمیان میں, خلاصہ سن لیجیے. تو غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, نہ ان کے راستے میں نہ ان کے راستے میں. صراط نہ اس کا نہ اس کا, بیچ کے راستے کا نام ہے صراط. جب مدینے جاؤ, یہاں جاؤ, وہاں جاؤ, تو نہ دائیں نہ بائیں, صرف سیدھے راستے پہ رہو. سیدھے راستے کا نام ہے صراط, صراط مستقیم, سیدھا راستہ. جناب امیر سے سوال کیا, یا علی یہ سیدھا راستہ کیا؟ کہ انا الصراط المستقیم. یہ 7 دہرائے قرآن کے امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ نے قرآن میں ایک ظاہر رکھا ہے اور ایک باطن. پھر آپ فرماتے ہیں کہ اتنی محنت کرتے ہو تو ایک ظاہر پہ پہنچتے ہو, باطن پہ پہنچ نہیں پاتے. کچھ لوگ ہیں جو باطن پہ پہنچ جاتے ہیں. پھر مولا فرماتے ہیں وہ جو باطن ہے نا, اس کا ایک اور باطن ہے, اور اس باطن کا ایک اور باطن ہے. آپ تو 3 پہ گھبرا رہے. مولا فرماتے ہیں ظاہر ایک ہے, باطن 70 ہے. کہا لوگ اتنی محنت کرتے ہیں تو ایک باطن تک پہنچتے ہیں. کہ ہم آل محمد کے پاس 70 کے 70 باطن ہیں. تو اب بہت سے لوگ جب تفسیر سنتے ہیں تو کہتے ہیں بھئی یہاں جب یہ کہیں گے تو دوسرا قول کیسے ہو سکتا ہے؟ بھئی یہ ظاہر ہے, دوسرا باطن ہے. میں یہ بجوا اور میں آگے نہیں بڑھتا ہوں جب تک کہ میں بات سب تک پہنچانا دوں. تو اللہ نے اب میں نے پیش کیا ظاہری طور پہ سورہ فاتحہ 7 دہرائے ہوئے ظاہری طور پہ سورہ فاتحہ, لیکن آئیے ذرا 7 کو دہرائیں تو 14 بنتے ہیں. آپ پہنچ رہے ہیں, توجہ سارے بندے کی توجہ. 7 کو دہرائیں, 7 گنا پڑھائے, سب کو یاد ہے, 7 گنا 14 ہوتا. اللہ فرما رہا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ. اے میرے حبیب ہم نے آپ کو 7 دہرائے ہوئے اور قرآن عظیم
عظیم عطا کیا. ہم نے آپ کو 7 دہرائے ہوئے اور قرآن عظیم عطا کیا. ہم نے تو عزیزان گرامی قرآن عظیم کا کوئی ہم پلہ ہے؟ قرآن زندہ معجزہ ہے. یہ 14 بھی زندہ معجزہ ہے. اسی لیے ہم کہتے ہیں مردوں سے مدد مت مانگو. پیش کرتا ہوں آپ کے سامنے جو ابھی تک نہیں پہنچے ہیں, بہت سے تعجب سے دیکھ رہے ہیں. عزیزان گرامی گنتے جائیے, میں گنواتا ہوں. چہردہ معصومین کے نام 7 نام ہیں جو دہرائے گئے ہیں. پہنچ گئے 7 نام ہیں جو دہرائے گئے ہیں. 14 میں گنوا رہا ہوں. 14 کو گنیے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو رسول خدا, 5ویں امام, 9ویں امام, 12ویں امام دہرائے ہوئے ہیں. میں نے ایک نام گنا. دوسرا نام علی, پہلے امام, چوتھے امام, 8ویں امام, 10ویں امام. 2 ہو گئے. فاطمہ 1 ہے. حسن 2, حسن مصطفیٰ, حسن عسکری. دوسرے امام 11ویں امام. پھر 1 حسین ہے. 2 اور ہونے چاہیے تاکہ 7 پورے ہو جائیں. 1 ہے جعفر, 1 ہے موسیٰ. 7 دہرائے ہوئے 14 ہے. اب کوئی یہ نہ کہے کیوں کہتے ہو کہ 14 کو مانتے ہو. اللہ نے کہا ہم نے عطا کیے. رسول خدا نے نہیں فرمایا میں دے کے جا رہا ہوں. آپ نے فرمایا انی تارک کو میں چھوڑے جا رہا ہوں. اللہ نے بنایا, میں چھوڑے جا رہا ہوں. نہیں یہ سارا مجمع بھائی میں پہلے دن تک زور نہیں لگانا چاہ رہا تھا, لیکن سارا مجمع نہیں ہے. میں آگے نہیں بڑھوں گا جب تک کہ سارا مجمع ساتھ نہیں لے گا. حبیب خدا نے نہیں, خدا کی قسم ہم نہیں کہتے رسول خدا نے علی کو بنایا. قرآن کی قسم ہم نہیں کہتے کہ رسول خدا نے علی کی خلافت کا اعلان کیا, انہوں نے بنایا. علی کی قسم ہم نہیں کہتے رسول خدا نے بنایا. قرآن کی قسم علی کو رسول خدا نے نہیں بنایا. بنایا اللہ نے ہے, بتایا مصطفیٰ نے. کوشش کر رہا ہوں میرا زیادہ استعمال نہ کروں. 7 دہرائے ہوئے ہیں. تو عزیزان گرامی آج تک قرآن باقی ہے اور اللہ کا زندہ معجزہ قرآن آج تک باقی ہے. اور تمام مسلمان مانتے ہیں قیامت تک کے لیے رسول خدا کی رسالت کا زندہ معجزہ قرآن ہے. اعجاز قرآن پیش کر رہا ہوں. مجھے آج اعجاز پیش کرنا تھا, مکمل اگر کر پایا تو کل مکمل کر رہا. تو قرآن زندہ معجزہ ہے, اعجاز ہے, معجزہ یہ عربی کے الفاظ ہم اردو میں استعمال کر رہے ہیں. قرآن زندہ معجزہ کس کا؟ رسول خدا کی رسالت کا. تمام انبیاء کے معجزہ ان کے جانے کے بعد چلے گئے, ختم ہو گئے, کیونکہ ان سب کی رسالت نبوت محدود مدت کے لیے تھی. رسول خدا کی رسالت قیامت تک کے لیے ہے. تو ان کی رسالت کے گواہ قیامت تک کے لیے باقی رہنے چاہیے. میں بولنا نہیں چاہ رہا موضوع, وقت ہے, ٹائم ہے, چل میں پیش کر دیتا ہوں. تو ہر نبی کی جیسے ضرورت تھی, جیسے زمانے کا تقاضا تھا, ویسے معجزہ. جناب موسیٰ کے زمانے میں سحر کا زور تھا, جادو کا زور تھا.
تو اللہ نے انہیں 2 معجزات دیے. ید بیضا، جیب میں ہاتھ ڈال کے نکالتے تھے، اس سے نور نکلتا تھا. فرعون اور سارے اس کے درباری اپنی آنکھوں پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جاتے تھے، جناب موسیٰ چلے جاتے تھے، ہاتھ سے نور نکلتا تھا. جادوگر بے بس ہو جاتے تھے. دوسرا عصا، زمین پہ پھینکتے اشتہا میں بدل جاتا. جناب عیسیٰ کے زمانے میں طب کا زور تھا، وہ بڑی بڑی بیماریاں ٹھیک کر لیتے تھے، لیکن پیدائشی نابینا کو، پیدائشی بہرے کو، گونگے کو ٹھیک نہیں کر پاتے تھے. تو جناب عیسیٰ کو اللہ نے دم عیسیٰ دیا، پیدائشی نابینا کو ہاتھ لگاتے اس کی بینائی آ جاتی، گونگے کو ہاتھ لگاتے گویائی آ جاتی، بہرے کو ہاتھ لگاتے شنوائی آ جاتی، مردے کو ٹھوکر مارتے قوم بإذن ربک، اپنے رب کے اذن سے اٹھ جا، وہ زندہ ہو جاتا. سرور کائنات کے زمانے میں عربوں کو 2 باتوں پہ بڑا ناز تھا. ایک اپنی زبان پہ کہ ہم عربی زبان بولتے ہیں، ہم عرب ہیں، باقی سب عجم ہیں، گونگے ہیں. جانور کو گونگے کہا جاتا ہے، عجم نہیں. تو وہ کہتے تھے سب ہیں عجم، ہم ہیں عرب، ہم عربی زبان بولتے ہیں. اور دوسرے اپنی تلوار پہ بڑا ناز تھا. تو تلوار پہ بڑا ناز تھا. چھوٹی چھوٹی باتوں میں لڑائی ہوتی، نسلوں میں کچھ تو کچھ سال کرتا رہتا. اللہ نے کہا میں محمد کو رسول بنا کے بھیج رہا ہوں، نبی بنا کے بھیج رہا ہوں، اپنا رسول، اپنا نبی. اب سارے عربوں کے مقابلے میں اللہ کو رسول خدا کو معجزات دینے تھے تاکہ جواب ملے کہ دیکھو تمہاری عربی زبان ہے، ادبیات میں ماہر ہو، شاعری میں مہارت رکھتے ہو، فصاحت و بلاغت رکھتے ہو. اللہ نے تمہاری زبان کا جواب قرآن دیا، قرآن کا تم جواب نہیں لا پاؤ. تمہاری زبان کا جواب قرآن ہے، تمہاری تلوار کا جواب علی ہے. نسلوں کے اندر یہ کچھ تو کچھ رہتا تھا. جس طرح قرآن کا کوئی جواب نہیں، ویسے ہی مولا کائنات کا کوئی جواب نہیں. آج ذرا قرآن سے حوالہ پیش کر دوں تاکہ سب اس بات کو اپنے بچے سب ذہن میں رکھیں گے. تو اللہ نے فرمایا کہ ہم 2 طرح کی نشانیاں بھیجیں گے. سنریہم آیاتنا، سورہ فصلت سے پیش کرو، سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق. ہم نے 2 طرح کی نشانیاں بھیجیں گے. ایک آفاق میں، آفاقی نشانی، سورج، چاند، ستارے، یہ سب آفاقی نشانیاں. اور دوسرے ان کے اپنے نفسوں میں انفسی نشانیاں. تو 2 طرح کی نشانی، ایک خاموش نشانی، دوسرے بولتی ہوئی نشانی. خاموش نشانی بولتی نہیں لیکن نشانی ہے. سورج بولتا نہیں لیکن بتاتا میرا کوئی خالق ہے. چاند بولتا نہیں لیکن بتاتا میرا کوئی خالق ہے. یہ ستارے بولتے نہیں لیکن بتاتا میرا کوئی خالق ہے. قرآن بولتا نہیں لیکن بتاتا ہے میرا خالق ایسا ہے کہ معجزہ بھیجتا ہے، کوئی جواب نہیں لا سکتا. تھوڑی سی توجہ کر لیں گے. تو دوسری نشانی بولتی ہوئی نشانی، انفسی نشانی. اب اللہ نے تمام انبیاء کو ایسی نشانیاں دی ہیں. رسول خدا کی بھی رسالت کی 2 نشانیاں، خاموش قرآن، بولتے ہوئے علی ابن ابی طالب. جناب امین نے بول کے بتایا رسول خدا اللہ کے رسول. اب جناب امین کی بھی 2 نشانیاں ہونی چاہیے. خاموش قرآن ہے، بولتے ہوئے حسن مجتبیٰ. امام حسن مجتبیٰ کی امامت کی بھی 2 نشانیاں ہونی چاہیے. خاموش دوبارہ قرآن، بولتے ہوئے امام حسین علیہ السلام. امام حسین کی امامت کی بھی 2 نشانیاں ہونی چاہیے. خاموش دوبارہ قرآن، بولتے ہوئے امام سجاد علیہ السلام. امام سجاد کی امامت کی بھی 2 نشانیاں ہونی چاہیے. خاموش دوبارہ قرآن، بولتے ہوئے امام باقر علیہ السلام. میں نے 12 اماموں کے نام لے دوں تاکہ ہمارے بھائیوں کو نام یاد ہو جائے. شیعہ بچے کو یاد ہے. تبرکاً پہلی مجلس میں
12 इमामों के नाम सुना दो तो 5वें इमाम की इमामत की भी 2 दलीलें। खामोश कुरान बोलते हुए इमाम साजिद अलैहिस्सलाम, इमाम जाफर साजिद अलैहिस्सलाम की इमामत की भी 2 दलीलें होनी चाहिए। खामोश दोबारा कुरान बोलते हुए इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम, इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम की इमामत की भी 2 निशानियां। खामोश दोबारा कुरान बोलते हुए इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम, इमाम अली इब्न मूसा रज़ा अलैहिस्सलाम की इमामत की 2 निशानियां। खामोश दोबारा हसन अस्करी अलैहिस्सलाम की इमामत की 2 निशानियां। खामोश दोबारा कुरान बोलते हुए इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम, इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की इमामत की भी 2 निशानियां होनी चाहिए। खामोश दोबारा कुरान। अब पता चला अल्लाह ने ईसा को आसमान पे क्यों उठाया था। अल्लाह ने हर चीज के लिए हिम्मत रखी है। हजरत ईसा को इसलिए उठाया, दुनिया की आबादी अब 8 अरब होने वाली, 8 अरब, 2 अरब मुसलमान हैं, 2.5 अरब ईसाई हैं। और तो मुसलमानों से अगर कोई 3 तादाद में आबादी में ज्यादा ना, वो ईसाई। सारे मुसलमान हजरत इमाम ज़माना के ज़ुहूर पे उन्हें माने ना माने, हजरत ईसा के आने पे मुसलमानों ईसाई सब उन्हें मान लेंगे। अब रसूल खुदा की हदीस सुनिए, शिया सुनिए, दोनों किताबों में मौजूद है। सहाबा का मजमा था, पैगंबर ने फरमाया मेरा बेटा मेहदी ज़ुहूर करेगा मक्के से ज़ुहूर करके करबला जाएगा, फिर फिलिस्तीन। जब बैतुल मुक़द्दस में मेरा बेटा पहुंचेगा तो अल्लाह ईसा को नाजिल करेगा। जब हजरत ईसा नाजिल होंगे तो नमाज का वक्त हो जाएगा। इमाम ज़माना कहेंगे चचा नमाज का वक्त है, पढ़ाइए। जनाब ईसा कहेंगे आपके होते हुए मैं नमाज कैसे पढ़ा सकता। तो जो किताबों में अल्फाज आए वह इमामुकुम मिनकुम, तुम्हारा इमाम तुम में से होगा, इस उम्मत से होगा, गुज़श्ता उम्मतों से नहीं। जब देखेंगे ना सब कि हजरत ईसा इमाम ज़माना के पीछे खड़े हैं, लोग हैं जो ईमान नहीं भी लाना चाहता होगा वो ईमान ले आएगा। अरे मैं ईसा को मानता हूं, ईसाई कहेंगे जिसे मैं अल्लाह का बेटा मानता हूं वो मोहम्मद के 12वें लाल की पुष्ट पे नमाज पढ़ रहा है। एक मरतबा सारे ईसाई हजरत ईसा की खातिर 12वें इमाम पे ईमान ले आए, और जो तासुब नहीं रखता होगा, मैंने नाम नहीं लिया, वो भी साहब ज़मान को उस वक्त ईमान ले आए। अल्लाह ने हर चीज़ के लिए दलील रखी। कुरान जिंदा मुअज्जा है। आखिरी बस वक्त तमाम हो गया, एक आखिरी पहलू पेश कर दूँगा। ये कुरान जिंदा मुअज्जा है, कुरान क़यामत तक के लिए बाकी है, कुरान मीरास है, कुरान मीरास है, अहले बैत वारिस है। अगर मीरास क़यामत तक के लिए बाकी है तो फिर मानो ना पर्दा गैब में कोई वारिस भी बाकी है। वारिस कौन होगा? क्योंकि आप लोगों ने सब ने नहीं, मुझे दादी सब नहीं बोलेंगे, इसलिए पेश कर रहा हूं। मैंने मुकम्मल कर दिया था मौजूद।
میں بات پہنچا نہیں پایا ہوں، جب تک سب تک نہ پہنچا دوں میں آگے نہیں بڑھتا، مکمل نہیں کروں گا، اسی پہ ختم کر رہا ہوں، تھوڑی سی توجہ کر لیجیے گا۔ عزیزان کرام، قرآن میراث ہے، اہل بیت وارث ہے، امت میں کوئی حق نہیں رکھتا کہ میں وارث قرآن ہوں۔ امت میں حافظ قرآن تو ہو سکتے ہیں، امت میں حافظ قرآن ہو سکتے ہیں، وارث قرآن نہیں۔ وارث کے لیے ضروری ہے پیغمبر جیسا ہو، شاید اسی لیے کچھ لوگوں کو بدہاضمہ ہو گیا، محمد ہم جیسے۔ سرور کائنات جیسی ہے تو صرف ان کی آن ہے۔ خود صحابہ فرماتے ہیں، بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ فرماتے ہیں کہ جب پیغمبر کے ساتھ چلتے تھے تو راستے میں مشرک کو، کافر، یہودی، نصارہ پوچھتے تھے یہ تمہارے ساتھ کون ہے؟ تو صحابہ فرماتے تھے یہ ہمارے رسول، یہ رسول اللہ ہے۔ تو سارے مشرک کافر ایک ہی بات کہتے ہیں، بل ہوا ملک کریم، لگتا ہے یہ آسمان سے اترا ہوا، لگتا یہ ہے یہ کوئی آسمان سے اترا ہوا فرشتہ ہے۔ کافر تھے، مشرک تھے، لیکن یہ مانتے تھے یہ ہم جیسے نہیں ہیں۔ صحابہ کے الفاظ بتا رہے ہیں کہ وہ انہیں دیکھ کے پیغمبر کے ساتھ بتاتے تھے یہ اور ہے، اور سرور کائنات کا وجود مقدس، حبیب خدا کا وجود مقدس اتنا پر نور تھا۔ میں کل مکمل کروں گا۔ اعزان گرامی، ایام محرم کے ایام، بہت سے لوگوں نے بہت سی فرمائشات کہیں مسائل کے لیے، یہ پڑھ دیجیے گا، یہ پڑھ دیجیے گا، آپ نے یہ مسائل پڑھا تھا، یہ مسائل آئے میرا پہلا پہلی محرم ہو چکی، دنیا بھر میں عزاداری ہو رہی ہے، زیادہ تر لوگ دو بیویوں کو غصہ دیتے میں نے دیکھا۔ ہاں رسول خدا کو سب سے پہلے غصہ دیتے ہیں، مولانا کو، امام حسن کو، اور اس وقت عزاداری کے بارے سے امام زمانہ ہے، ہم نہیں ہے پانیے عزاداری امام زمانہ ہے، مولانا امام زمانہ کو غصہ دیتے ہیں۔ ایسے ہی ہے آپ کو غصہ دے جائیں مجھے کر کے چلے میں امام زمانہ کو غصہ دینے جانا، لیکن ہاتھ جوڑ کے چکا پیش کروں گا، ایک سے بھی ملتے دیکھیے گا، لیکن سب بڑی عقیدت سے دو بیویوں بلکہ شاید 3 بیویوں کو غصہ دینے آنا پیش کروں۔ وہ کون سی 3 بیویاں؟ پہلی بیوی جناب سید، ایک ماں کو غصہ دینے سب آتے ہیں، بیوی آپ کو آپ کے بیٹے کا غصہ دینا، ماں سے زیادہ کسی کو محبت نہیں ہوتی، اور اگر ماں فاطمہ ہو اور بیٹا حسین تو محبت اور کو کہہ جاتی ہے۔ بس بھائی دیکھتے رہیے گا، میری طرف سے جملے پیش کروں گا، 10 منٹ 15 منٹ سے زیادہ۔ تو پہلی بیوی جناب خاتون جنت، جناب فاطمہ کو سلام علیہ، بیوی کو غصہ دینے آنا۔ دوسری بیوی جن سے وہ بڑی عقیدت کے ساتھ غصہ دینے آنا وہ ہے جناب زینب۔ لوگ بڑی عقیدت سے آتے ہیں بیوی آپ کو آپ کے بھائی کو غصہ دینے آنا، بیوی آپ اپنے بھائی کو بغیر دیکھے جی نہیں نہ سکتے تھے، روایت میں یہی ہے کہ بیوی نے اپنی شادی پہ بھی شرط رکھی تھی۔ بابا جب مولا پوچھنے آیا
مجھے عبداللہ سے آپ بات کرنا تھا کہ بابا آپ کو پورا جو آپ فیصلہ کریں میں بابا تسلیم، لیکن بابا میری شرط. مولانا کے آنسو بہنے لگے، بیٹی کیا شرط ہے؟ کہ بابا میں شادی کر کے چلی تو جاؤں گی لیکن میں ہر روز حسین کو دیکھنے ضرور، یہ میری شرط ہے. عبداللہ مجھے حسین کو دیکھنے سے نہیں ہو. بیوی نے شرط رکھی، دیکھ رہے گا یہ شرط رکھی. جب مولانا حسین کھانے لگے نا کروانا رو کے پیش کر تینوں بیویوں کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں. 10 سے 15 منٹ پہلے مجلس سے بھائی میری مجلس میں اگر کوئی رونے نہیں آتا تو نہ معاہد مجلس اور صاحب مجلس میں یہ رو لوں یا رولا ہوں تب تک مجھے سکون نہیں ملے. جناب زینب نے ایک مرتبہ کہا عبداللہ آپ کو یاد ہے میں نے اپنے اب پہ شرط رکھی تھی جب میرا بھائی کروانا جائے تو میں ساتھ جاؤں گا. 28 رجب ہے 7 ہجری ہے. لیکن ایک مرتبہ عبداللہ کو وقت آ گیا ہے، آپ کی اجازت ہے میں بھائی کے ساتھ جانا چاہتی ہوں. جناب عبداللہ بہت بزرگ ہو گئے تھے، بیمار تھے، تو آپ نے منع نہیں کیا. زینب مجھے آپ کی شرط یاد ہے، زینب میں منع نہیں کروں. بڑے ڈھکے چھپے الفاظ میں جناب عبداللہ نے فرمایا زینب مجھے میں بیمار ہوں، سہارے کی ضرورت ہے، یہ بھی کہا نہ جائے. تو جناب زینب نے جانے کیا فرمایا؟ کہا عبداللہ اگر آپ منع کر دیں گے نا تو میں کربلا نہیں جاؤں گا. عبداللہ میں کربلا نہیں جاؤں گا اگر آپ منع کر دیں گے. لیکن عبداللہ ایک بات یاد رکھیے، میں حسین کے بغیر زندہ نہیں رہوں. اگر میرا بھائی چلا گیا میں کم بول دوں، میں جی نہیں سکتی. عبداللہ میں زندہ نہیں رہوں. جناب عبداللہ نے کہا میں سمجھتا ہوں آپ حسین کے بغیر جی نہیں سکتے، آپ کربلا چلی جائیں. تو دوسری بیوی جناب زینب کو بولتے آپ کو سمجھ آتے ہیں سنیں گے. تیسری بیوی کون؟ ایک شام میں کسی زندان میں چھوٹی سی قبر میں ایک ایسی بیوی ہے، ان بیوی کے کان بڑے زخمی ہیں، نہ جانے اس ملعون میں بالیاں اتار دی ہیں. ابھی تو پہلی مجلس ہے، رو گئی ادھر اگلوں کو بنا لیا. یہ تو پہلی مجلس میں برداشت نہیں کر رہا. 5 منٹ کی زحمت ہوگا. کل مدینے سے فدائی کے مسائل ہیں، یہ میں نے کیوں پڑھے؟ کسی کے بھی برخوردار نے کہا ورنہ اگر ہو سکے ایک مسائل پہلی جگہ میں پڑھا تھا جب یہ عہد کا ایک بھائی سے بہن کے فدائی کے مسائل پیش کروں. جب جناب حمزہ کو ابو سفیان اور ہندا کے کہنے میں ان کے غلام وحشی نے نیزہ مارا تھا، اس نے پشت میں نیزہ مارا تھا، چھپ کے سینے سے نیزہ نکل آیا. جناب حمزہ جب گرے نا تو ہندا اس نے وحشی سے کہا سینہ چاک کر مجھے کلیجہ نکال. اس نے سینہ چاک کیا، کلیجہ نکالا. رسول خدا فرماتے ہیں اللہ نے کلیجے کو سخت کر دیا تاکہ کافرہ مشرکہ کے جسم کا حصہ نہ بنے. اس نے کلیجہ چبایا، کھانا چاہتی تھی، اللہ نے سخت کر دیا. ایک مرتبہ اس ملعون نے کہا اپنے غلام وحشی سے کہا حمزہ کی آنکھیں نکال. پڑھو نہ پڑھو میرے بزرگ کہنے نہ پڑھیے. پھر اس نے کہا ان کا ناک کاٹ. اس ملعون نے ناک کاٹا. اس نے کان کٹوائے، جناب حمزہ کے کان کاٹ. پھر کہا ہاتھوں کی ساری انگلیاں کاٹ. اس نے ایک ایک انگلی کاٹی. کہا پاؤں کی انگلیاں کاٹ. اس نے گلے کا ہار بنایا.
کہ میں مکے جا کے کہوں گی اور مکے والوں شیر کا شکار کرنے والا حمزہ میں اس کے اعضاء کو کاٹ کے لاؤں. جب رسول خدا آئے نا لاشے پہ جناب حمزہ کی لاشا دیکھا بے ہوش ہو کے گر گئے. جانتے کیا فرما رہے تھے رسول خدا؟ ہائے میرے چچا کا مسئلہ ہو گیا. اعضاء کے کاٹنے کہتے مسئلہ کرنا. پیغمبر بے ہوش ہو گئے. ہوش میں آئے جناب امین نے کہا یا رسول اللہ صبر کیجیے. میں نے دیکھا اتنے میں آدمی نے کہا یا رسول اللہ مدینے سے آپ کی پھوپھی صفیہ وہ کہتی ہے مجھے بھائی کے لاشے میں جانا. ہاتھ جو کہہ رہا سب میرے نے دیکھے گا جو دیکھ سکتے میرے نے دیکھے گا. رسول خدا نے چچا کا لاشا دیکھا. کھلا ہوا سینہ ہونٹ ناک کان کٹے ہوئے انگلیاں کٹی ہوئی. یہ نہیں کہا میری پھوپھی کو بتا دو کیا حالت ہے. کہا پھوپھی سے کہو میں نے منع کیا ہے آپ اپنے بھائی کے لاشے پہ مت آئیے. جناب صفیہ کو پتا نہیں تھا کیوں منع کیا. ایک جملہ کہا رسول اللہ سے کہو کہ کیا رسول خدا ایک بہن کو بھائی کے لاشے پہ آنے سے روکے. بس یہ جملہ سننا تھا. پیغمبر نے اپنی آبا اٹھائی, چچا کو اٹھایا, چہرے کو ڈھانپا, سینے کو ڈھانپا, پورا بدن ڈھانپ دیا. جناب حمزہ بڑے والا آواز تھے, پاؤں پھر بھی نظر آ رہے تھے. رسول خدا نے کہا یا علی کچھ درخت کے پتے لائیے چچا کے پاؤں ڈھانپ دیں تاکہ ایک بہن زخم نہ دیکھے. پسند کہا جاؤ میری پھوپھی کو بلا رہا ہوں. جناب صفیہ آگے بیٹھی بھائی کے لاشے کے پاس بیٹھ کے رونے لگی. ہائے میرا شیر جیسا بھائی مارا گیا. میں سارے مکے والوں کی خواتین سے کہتی تھی او مکے والی بیویوں خبردار میرے کبھی پردے کو نہ دیکھنا, میں حمزہ کی بہن ہوں. مجھے بھائی پہ بڑا ناز تھا. میرا شیر بھائی چلا گیا میرے دیکھے گا. بین کرتے کرتے جناب صفیہ نے چہرے سے ابا کو ہٹایا, بس چہرہ دیکھنا تھا. بلند آواز سے رو کے کہنے لگی ہائے میرا بھائی, میرے بھائی کا مسئلہ ہو گیا. بے ہوش ہو کے گر گئی. رسول خدا نے آواز دی یا علی پھوپھی کا بازو پکڑو. ایک بازو رسول خدا نے پکڑا, دوسرا بازو مولا علی نے جناب صفیہ کا, دو بھتیجوں نے بازو پکڑا. جناب صفیہ کو اٹھایا, چہرے پہ پانی ڈالا. دونوں بھتیجے جناب صفیہ کو مدینے واپس لے آیا. یہ تھا احد. میدان کربلا ہے, 11 محرم ہے, ایک لاشا پڑا ہے. لاشے پہ گھوڑے دوڑا دیے گئے. ایک بہن بھائی کے لاشے پہ آئی, وہاں بھی بھتیجا موجود تھا, نام سجاد تھا, گلے میں توپ تھا, ہاتھوں میں ہاتھ کریے, پاؤں میں کریے. پہلی محرم ہے, سب ہاتھوں کو بلند کریں گے. آنکھ میں جب آنسو ہونا تو دعا رد نہیں ہوتی. اور اگر حسین ابن علی کا واسطہ ہو, جو میں پیش کروں مولا سجاد کا, جب مولا سجاد واپس آئے نا مدینے تو کسی آدمی نے پوچھا مولا اپنے بابا کا بتائیے جب ان کا سر نیزے پہ بلند تھا. تو مولا نے فرمایا جب بھی میں نے اپنے بابا کو دیکھا نیزے پہ تو میرے بابا کا سر یا میرے بھائی علی اکبر کو دکھ رہا ہے یا میری پھوپھی زینب کو. اور اگر کبھی اور کہیں دیکھا تو ایک چھوٹی سی بیوی جن کے چہرے پہ سرخ نشان برابر نے کہا اس بیوی کا راستہ جن کے رخسار سرخ تھے, ہمیں امام زمانہ کا ظہور دیکھنا نصیب فرما. دشمنان اہل بیت کو نیز تو نابود فرما. داعش و طالبان کو سعود کو غارت فرما. مومنین کی حفاظت فرما, عزاداروں کی حفاظت فرما. بانیان مجلس
نصب کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ ایک آخری راستہ دے رہا ہوں، اپنی اپنی حاجات طلب کر لیجیے گا۔ ایک میرے بھائی نے اشارہ کیا، میرے لیے دعا کریں، بہت سے لوگوں نے مجھ سے طرح سے دعا کی، پر اس بہن کا واسطہ جو ہر روز بھائی کو دیکھنے آتی تھی، انہوں نے کربلا سے شام کیا دیکھا ہوگا؟ میزیں پہ سب الگ اس بیوی کی عظمتوں کا واسطہ، حضرت زینب کبریٰ کی عظمتوں کا واسطہ، ہماری گنہگار امام زمانہ کا ظہور دیکھنا نصیب فرما، ہمارے مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، جتنے بھی ہمارے زائرین زیارت پہ جا رہے ہیں پروردگار سب کو ان کے سفر میں کامیاب فرما، جتنے عزادار یہاں موجود ہیں سب کی عزاداری اپنی باتوں میں قبول فرما، سب کی ہر پریشانی دور فرما، سب کی ہر دعا قبول فرما، بے اولادوں